اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں وحمار اسود، ایک کالا گدھا مبارک سواری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ قال، راوی کہتے ہیں فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمار۔ واہ واہ، گدھا بھی حضور کو پہچانتا ہے، گدھا مبارک۔ حضور نے اپنی سواری مبارک، وہ عربی میں حمار گدھے کو کہتے ہیں، وہ بولنے میں مجھے عجیب ہو رہا ہے تو میں حضور کی سواری پاک ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پاک سے کلام کیا، حضور نے کلام کیا۔ جانوروں سے بھی حضور کلام کرتے ہیں، جو جانوروں کی بھی بولی سمجھ جائے وہ میرے آقا ہے۔ صحابہ موجود ہیں، حضور کلام کر رہے ہیں اپنے سواری پاک سے۔ فقال لہ ما اسمک، سرکار نے فرمایا اپنی سواری سے تیرا نام کیا ہے؟ حضور جانتے تھے کہ میں پوچھوں گا تو یہ بولنا شروع کرے گی۔ کوئی اور جانوروں سے بات کرے گا تو جانور جواب دے گا؟ جواب دو نا، جانور پہچانتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بلکہ حکم شریعت کا کہ جانوروں سے ایک حد تک لمٹ میں رہو، کیونکہ وہ ہے جانور نا، اسے شعور نہیں ہے، کبھی بھی نقصان دے سکتا ہے۔ حضور نے اس سے سیدھا سوال پوچھا۔ واہ واہ، اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور میں سوال کروں گا تو مجھے جواب دے گا۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ واہ واہ۔ قال یزید بن شہاب، وہ حضور کی سواری، اس نے جواب دیا حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ بس ایک حضور نے نام پوچھا تھا نا، بولو نا، لیکن حضور جانتے تھے کہ یہ آگے بھی کچھ بولے گا، اور جو حضور اپنے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو بتانا چاہتے تھے۔ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا کلہم لم یرکبہم الا نبی۔ اللہ اکبر۔ حضور سنیں، آپ نے تو میرا نام پوچھا ہے نا، تو میں آپ کی بارگاہ میں کچھ اور بھی عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کو کس نے بتایا؟ ہمیں اپنے دادا پردادا کا نام نہیں پتا ہے۔ اس جانور کو، حضور کی سواری کو، حضور سے سلام دعا کرنے کے بعد یہ پتا ہے کہ اس کے دادا میں، اس کی نسل سے، اس کے دادا کی نسل سے 60 گدھے دنیا میں آئے۔ کتنے؟ 60۔ اور آگے کی بات سنو، میں نے کہا حضور سے جس کو نسبت ہو جائے اسے خدا اتنا غیب کا علم دے دیتا ہے، تو مدینے والے کے علم کی شان کیا ہوگی۔ اس نے یہ بات کی کہ 60 گدھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجے یا رسول اللہ میرے دادا کی نسل سے۔ حضور وہ 60 کے 60 اتنے خوش نصیب ہوئے کہ ان 60 گدھوں پر صرف اللہ کے انبیاء سوار ہوئے، کوئی غیر نبی نہیں بیٹھا، کوئی غیر نبی۔ آگے سنو، وَلَمْ يَبْقَ مِن نَسْلِ جَدِّي غَيْرِي۔ اور یا رسول اللہ آپ نے تو نام پوچھا تھا، ایک بات اور بھی عرض کروں، حضور میرے دادا کی نسل میں اب میں ایک اکیلا ہی بچا ہوں، اور میرے سوا اب میرے دادا کی نسل میں کوئی نہیں۔ او قادیانیوں سنو، وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ۔ اور حضور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب انبیاء کے جو آنے کی بات ہے اس میں اب آپ آ چکے ہیں، آپ کے بعد اب کوئی اور آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ مجھے یہ امید ہے ان ترکبنی، کہ جیسے میرے دادا کی نسل میں جو 60 سواریاں ہوئیں ان پر انبیاء ہی بیٹھے، میں آخری بچا ہوں اور آپ آخری نبی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ہی اپنی سواری کے لیے استعمال فرمائیں گے۔ اور سنو، ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، میں خدا کی قسم کو تنسانہ نہیں کر رہا، لیکن ہم تو آدھا گھنٹہ بیان بڑھ جائے تو گھڑی دیکھتے ہیں۔ یہ گدھے کو دیکھو، حضور کی سواری پاک کو، گدھے مبارک کو دیکھو، اس کی شان دیکھو۔ وہ پتہ ہے اب آپ تصور میں جاؤ،
صحابہ موجود ہے، حضور اس سے بات کر رہے ہیں، واہ واہ، حضور اس سے بات کر رہے ہیں. اب وہ اپنی باتیں کیا سنا رہے ہیں. اس نے موقع دیکھا، موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں. وہ کہتا ہے حضور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ پر سوار ہوں گے میرا آقا. اور پھر پتہ ہے وہ کیا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور عرض کروں آپ کو، وَكُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُولٍ مِّنَ الْيَهُودِ، حضور میں آپ سے پہلے جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے مجھے آپ کا قرب نہیں ملا تھا، تو حضور میں ایک یہودی کے پاس تھا. وَكُنْتُ أَعْتُرُ بِهِ عَمَدًا، ہائے ہائے، شعور مل جائے تو گدھے کو بھی مل جائے، اور نہ ملے تو پھر لیڈر اور آفیسر اور پروفیسر اس کو بھی نہ ملے تو پھر تو تف ہے یار. اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچی وفا کی نعمت دے. پتہ ہے وہ کیا جملہ کہتا ہے، پتہ ہے کمال کس میں ہے؟ کمال عمدن میں ہے. سمجھو اس کو، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا حضور میں آپ سے پہلے، آپ کی صحبت میں آنے سے پہلے میں یہودی کے پاس تھا. حضور جب وہ مجھ پر بیٹھتا تھا نا، بیٹھنے کی کوشش کرتا، تو میں جان بوجھ کر عمدن، کیسی حضور سے عربی میں بات کر رہا ہے یار، آواز آنی چاہیے. اس سواری کو عربی کس نے سکھائی؟ اس سواری کو یہ علم کس نے دیا؟ واہ کمال مصطفیٰ کتنا ہے. اگر کوئی حضور سے نسبت جوڑ لے خدا اس کو سب عطا کر دیتا ہے. اور وہ عربی میں بات کر رہا ہے حضور سے، کہتا حضور جب وہ مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا نا تو میرے دادا کی نسل سے جو سواریاں چلیں اس پر صرف نبی بیٹھے، تو میں نے بھی یہ سوچا تھا مجھ پر بیٹھے تو صرف آخری نبی بیٹھے. حضور میں جان بوجھ کر اس کو گرا دیتا تھا. واہ واہ بولو نا سبحان. وَكُنْتُ آتُرُ بِهِ عَمَدًا، یا رسول اللہ میں جو یہودی بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا نا میں اس کو جان بوجھ کر گراتا تھا. پھر پتہ ہے وہ کیا کرتا تھا، اتنی تو غیرت سواری میں بھی آ گئی، مسلمان میں نہ ہو تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے. پھر وہ کہتا ہے وَكَانَ يُجِيعُ، جب مضارع پر کانا آ جائے تو پھر وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، ماضی وہ کنٹینیوسلی ہو جاتا ہے انگلش کے اندر. وہ کہتا ہے وَكَانَ يُجِيعُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، حضور جب میں یہودی کو گراتا تھا نا اپنے مالک کو، تو اس کے بعد وہ مجھے بہت بھوکا رکھتا تھا اور مجھے بہت مارتا تھا، لیکن میں نے آپ کی خاطر مار بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی. اب مضارع پر جب ماضی داخل ہوتا ہے تو استمرار کا فائدہ. وَكَانَ يُجِيعُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، ہے میرے آقا وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا اور مجھے مارتا بہت تھا. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے حضور کو اپنی سب باتیں کر لی نا تو حضور اس سے مخاطب ہوئے. سرکار نے فرمایا سن، آج سے تیرا نام یافور ہے. سرکار نے پہلے نام رکھا اس کا. کتنا خوش نصیب ہے نا حضور نے. اب اسے محبوب مل گئے نا. یہودی کو وہ پھینک دیتا تھا اٹھا کر. یار اس گدھے نے بھی اپنے مالک کے کھانے اور پینے پہ توجہ نہ دی، اور ہم اگر روٹی کی خاطر حضور کی ختم نبوت کے معاملے کو بھول جائیں تو پھر ہم کیا ہیں یار. اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے مالک اتنا مارتا ہے، مجھے گرانا ضروری ہے، ابھی میں اس کو بٹھا لیتا ہوں اور پھر جب میں آخری نبی کی صحبت میں بیٹھوں گا تو انہیں بھی بٹھا لوں گا. یہ راستے عشق میں نہیں نکلتے، عشق میں یہ راستے نہیں ہوتے. یہ بھی کر لیتے ہیں پھر وہ بھی کر لیں گے. یہ جو راستے بنتے ہیں نا یہ منافقت 2 نمبری ہوتی ہے. عشق اپنی مثال آپ ہوتا ہے. وہ روز مار کھا رہا ہے یار، وہ بھوکا بھی رہ رہا ہے، بھوکا سمجھتے ہیں، پھر بھی اپنے مشن پر کھڑا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تیرا نام یافور ہے. پتہ ہی کیا ہوا؟ سرکار نے اسی کو فرمایا یا یافور، اے یافور. قال، اس نے عرض کی لبیک. بولو نا سبحان اللہ. اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ جو کریم آقا کے لیے کوشش کرتا ہے نا پھر اسے کریم آقا کی محبت، شفقت اور قرب مل جاتا ہے. بات ہو دل سے، تھوڑا سا بندہ ابتدا تو کرے، کرم وہیں سے ہوتا ہے. اب اس نے اپنے یہودی مالک کو بیٹھنے نہیں دیا. اس نے کہا حضور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہی مجھے اپنی سواری کے لیے استعمال کریں گے. پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْكَبُهُ فِي حَاجَتِهِ. پھر حضور نے اسے
اپنی سواری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اب حضور اس پر سوار ہوتے، بولو سبحان اللہ۔ پتہ ہے پھر ہوا کیا؟ اسے اتنا حضور کے قرب کی وجہ سے شعور آنے لگا۔ فَإِذَا نَزَلَ عَنْهُ بَعَثَ بِهِ إِلَى بَابِ الرَّجُلِ اللہ اکبر۔ جب حضور کسی جگہ جاتے اور یافور جو سواری تھی جس کا نام حضور نے رکھا، جب حضور اسے اتر جاتے تو حضور اسے صحابی کے دروازے کی طرف بھیج دیتے۔ جس صحابی کو بلانا ہوتا نا تو حضور اپنے یافور کو بھیجتے تھے، بلند آواز سے حضور یافور کو بھیجتے تھے اپنی سواری کو، فرماتے تھے جاؤ جس کو حضور کو بلانا ہوتا۔ پھر وہ کیا کرتا؟ فَيَأْتِ الْبَابَ، وہ یافور سواری حضور کی وہ دروازے پر آتا، فَيَقْرَعُهُ بِرَأْسِهِ، اور اپنے سر سے وہ صحابی کے گھر کے دروازے کو دستک دیتا، بلند آواز سے۔ وہ اتنا حضور کے قریبی ہو گیا کہ اسے سواری نہیں رہا، حضور کا خادم بھی بن گیا۔ سواری تو تھا، خادم بھی بن گیا۔ اب حضور اس کو بھیجتے، جس کو بلانا ہوتا وہ جاتا، سمجھ جاتا حضور کس کو بلانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرتا؟ اپنے سر سے دروازے کو دستک دیتا۔ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ، جب وہ گھر والا باہر نکلتا جس کو حضور بلانا چاہتے، او مَا إِلَيْهِ أَنْ أَجِبْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اشارہ کر کے یہ کہتا کہ جلدی کر تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ وہ حضور کو اشارہ کر دیتا حضور کی طرف کہ حضور بلا رہے ہیں جلدی کرو۔ وہ یہ کام کرتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا۔ اب جب حضور نے پردہ فرمایا نا، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیا عشق تھا یافور کو، اللہ اس کا صدقہ ہمیں عطا کر، اللہ اس یافور پاک کا صدقہ ہمیں عطا کر دے، اس سواری پاک کا صدقہ عطا کر دے، اس سواری پاک کا صدقہ عطا کر دے۔ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، اللہ اکبر، جاء الى بئر کانت لأبی الہیثم ابن طاہان، جب حضور نے پردہ فرما لیا تو پھر وہ یافور جو سواری تھی حضور کی، وہ حضور کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، ایک کنویں کی طرف آیا، فتردى فيها فصارت قبره جزعا منه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ پھر وہ حضور کے غم میں اور حضور کی جدائی میں اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اسی کنویں میں اس کی قبر بن گئی، آج وہیں پر وہ موجود ہے۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، مجھے جس آخری نبی کے آنے کا انتظار تھا اور جن کی سواری بننے کا مجھے شوق تھا، اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ اب جب حضور ہی دنیا میں نہ رہے تو پھر مجھے دنیا میں کیا رہنا ہے۔ اس نے بھی کنویں میں چھلانگ لگائی، وہیں پر اس کی قبر بن گئی اور وہ دنیا سے شیخ القادریہ